बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे उमर शेख के हवाले से। मैंने आपको बताया था उमर शेख ने एक तो जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने लेकर आए थे जो अपनी कारकर्दगी थी, और उसके अलावा रऊफ़ क्लासरा के एक प्रोग्राम में उनके यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था, और उससे पहले जब एक दफ़ा इंटरव्यू दिया था तब भी अदलिया के हवाले से बात की थी, और अब दोबारा जब इंटरव्यू दिया अदलिया के हवाले से बात की। मैंने भी आपके साथ शेयर किया था कि वो एक ज़मानतों का किस्सा बताया था कि वो शख्स जो डाकू था और डकैती के केस में उसके ख़िलाफ़ 11 पर्चे थे, और उसके बावजूद उसकी ज़मानत हो गई थी जो अदालत है उससे, और उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। उस पर आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान साहब बरहम हुए हैं और अहम कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। और ये आज एक केस की समाअत थी लाहौर पुलिस के ख़िलाफ़। एक शहरी को हरासा करने का मामला था, और वहाँ पर ये मामला चल पड़ा और फिर मामला बड़ा गर्म हो गया। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम एक चीफ सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अदालत में एक केस आया, एक दरख्वास्त आई। सिंध हुकूमत का एक बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 7 करोड़ रुपए महकमा तालीम में से जो है वो थे वो उस पर करप्शन हुई, और 7 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द किए गए। उस पर इरफान अहमद शेख जो कि सीनियर अकाउंटेंट था ठट्ठा का महकमा तालीम का, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया था। उन्होंने अपने ख़िलाफ़ ऑर्डर्स को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये जो मामला है आज इसके ऊपर समाअत हुई है सीनियर अकाउंटेंट की दरख्वास्त पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब भी इस बेंच में हिस्सा थे। ये 2 रुकनी बेंच था, और इसमें समाअत हुई, और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं मालूम कि हुकूमती अकाउंट्स, ये सिंध हुकूमत की बात हो रही है कि हुकूमती अकाउंट्स में क्या होता है। ये तो 7 करोड़ की खुर्द बुर्द है, यहाँ तो 7 अरब रुपए की खुर्द बुर्द हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता। और आप कहते हैं कि ये इंसानी गलती है। क्या इंसानी गलती 7 करोड़ रुपए खा सकती है? और क्या इंसानी गलती कभी उनकी तनख्वाहों को भी आगे पीछे किया है? कभी इंसानी गलती की वजह से उनको तनख्वाहें ना मिली हों? कभी ऐसी भी इंसानी गलती हुई है कि मुराद अली शाह के अकाउंट में पैसे ना गए हों? कभी ऐसी भी कोई गलती हुई है कि वज़ीर तालीम के अकाउंट में जो पैसे जाने हैं वो कम गए हों, या उन्होंने कोई जो है वो उनके टीए दिए हैं, या उन्होंने कोई वैसे कोई बजट मंजूर किया है और वो ना गया हो? ये जो गलती है इंसानी, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस मामले में क्यों आती है जहाँ पर अवाम का पैसा होता है और जहाँ पर अवाम के पैसे की जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं? तो इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है? अदालत ने साथ एक और अहम इसके अंदर जो है वो अपना ऑब्जर्वेशन दी। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत के जो मामलात हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। करप्शन और खुर्द बुर्द करना ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर ये मामला ऐसे चलता रहा तो हम नहीं समझते कि कोई बेहतरी आएगी सिस्टम के अंदर। और ये सिंध के बड़ों को इसके बारे में सोचना होगा। अगर सिंध के बड़े नहीं सोचेंगे तो फिर अदालतों को कोई बड़ा हुक्म जारी करना पड़ेगा, और वो जो हुक्म है फिर वो शायद इनसे बर्दाश्त ना हो सके, और वो मामला फिर ख़राबी की तरफ जाएगा और इनके लिए फिर मसाइल बन सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये तो सिंध हुकूमत के हवाले से, और साथ उसने जो अपनी दरख्वास्त दी थी कि मुझे जो ओहदे से हटाया गया ये बिल्कुल गलत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको जो ओहदे से हटाया गया वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो प्ली ली जा रही है कि वो इंसानी गलती की बुनियाद पर ये अकाउंट्स में 7 करोड़ की हेरा फेरी हुई है या ये खुर्द बुर्द हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे लोगों को अगर माफ़ कर दिया जाए तो फिर मामला कभी भी ठीक नहीं होगा, और ये मामला ऐसे ही ख़राब रहेगा। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस कासिम खान साहब, उनकी अदालत में आज अहम केस की समाअत हुई है। और उस समाअत में ये मामला ये हुआ था कि एक शहरी हैं लाहौर के, उनको जैसे हरासमेंट की जो है वो पिटिशंस फाइल की जाती हैं, उनको हरासा किया जा रहा था, और वो हरासमेंट के ख़िलाफ़ गए थे लाहौर हाई कोर्ट में। और आज लाहौर हाई कोर्ट में उसके ऊपर समाअत होती है। चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने जब पुलिस से रिपोर्ट मांगी तो पुलिस आज रिपोर्ट जमा करवाने से कासिर रही, और पुलिस ने टाइम मांग लिया कि जनाब हमें इसमें मौका दिया जाए। जिन लोगों को ये अलेज करते हैं कि वो लोग उनको परेशान कर रहे हैं, हमने उनको बुलाया है, वो नहीं है, हम उनको दोबारा तलब करेंगे और उनको सुन के फिर अदालत में रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। अदालत ने कहा भाई आप लाहौर पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बड़ी जो है वो ख़राब है, आपकी नालायकियों की वजह से केसेस ख़राब होते हैं, आपकी तफ्तीश की नालायकी और नकाइस की वजह से लोग बरी हो जाते हैं,
اور آپ کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اس کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے ہاں ایمانداری کی کمی ہے، رشوت ہے، نظام کی خرابی ہے، اور نالائکیاں ہیں، تربیت کی کمی ہے، یہ ساری چیزیں ڈسکس کیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب عدالت میں موجود تھے، احمد اویس صاحب سے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب ایک اور بات بتائیں، آپ کے سی سی پی او آج کل بڑی باتیں کہہ رہے ہیں عدلیہ کے خلاف، اور بڑی جو ہے وہ ہر اپنی جو غلطی ہے یا اپنی کوتاہی ہے یا اپنی کوئی نالائکی ہے وہ عدلیہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور وہ آج کل انٹرویوز دیتے پھرتے ہیں، اور وہ ان انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کام نہیں کر رہی، اور ہم کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، عدلیہ ضمانتیں دے دیتی ہے۔ تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ احمد اویس صاحب یہ بتائیں کہ یہ ان کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ انٹرویوز دیں اور انٹرویوز میں یہ عدلیہ کے خلاف باتیں کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی یہ جو باتیں میڈیا کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کیسز کی فائلیں منگوا لینی ہے، پھر میں پوری قوم کو بتاؤں گا کہ اس کیس میں ان کی نالائکی کیا تھی، اس کیس میں ان کی کون سی ایسی غلطی تھی جس کی بنیاد پر ضمانت دی گئی ہے، اور وہ اس میں اصل ذمہ دار کون تھا۔ عدالت مجبور ہے قانون کے مطابق فائل کے حساب سے، اگر فائل میں اس کے خلاف، چیف جسٹس نے کہا اگر یہ الیج کرتے ہیں کہ وہ 11 مقدموں کا ملزم تھا اور 11 مقدمات میں وہ ملوث تھا، تو اگر انہوں نے ریکارڈ نہیں لگایا ہونا، اور پولیس نے جب پہلی تفتیش پر ملزم آتا ہے اور وہ ریکارڈ عدالت میں نہیں ہے اور وہ فائل کا حصہ نہیں ہے، اور عدالت کو جب پروسیکیوشن یہ نہیں بتائے گی کہ پہلے بھی اس کے خلاف 11 مقدمات ہیں، تو عدالت کو اب یاد تو نہیں ہوتا جو ہے کہ کس عدالت سے کب جو ہے، اب اس کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ پہلے اس کو 11 دفعہ ضمانت مل چکی ہے۔ اگر وہ ہیبیچول ہے تو انہوں نے کیا ایف آئی آر میں کو ذکر کیا ہے، کیا انہوں نے اس کیس کے مقدمے میں یہ ذکر کیا ہے؟ اگر پروسیکیوشن یہ باتیں نہیں بتاتی، اگر آئی او 2000 4000 لے کے بندوں کو ریلیف دیتا ہے، تو یہ عدالتوں کے اوپر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہیں؟ اور عدالت نے ساتھ کہا کہ سی سی پی او کو کہیں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے، اور ہم اب اس چیز کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ایک تو ان کی نالائکیاں ہیں، 3 ماہ ہو گئے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ 3 ماہ میں لاہور کو چینج کریں گے، آج وہی حالات ہیں، بھتہ خوری لاہور میں ہوتی ہے، آج ڈکیٹیوں کی تعداد بھی ویسی ہی ہے، چوری بھی ویسے ہو رہی ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانی بھی ویسے ہو رہی ہے، ہر طرح کے حالات تو خراب ہیں۔ تو انہوں نے 3 ماہ میں ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو سب کچھ کر لیا ہے، لیکن اب میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ عدالتیں ہیں اور عدالتی نظام ہے۔ ساتھ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا احمد اویس صاحب کو کہ ان کے سارے انٹرویوز نکالیں، جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں مختلف لوگوں کو، یا مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کے انٹرویوز آئے ہیں یا مختلف رپورٹس ہیں، ان کو نکالا جائے، اور ان کو نکالنے کے بعد اس کی ایک رپورٹ بنائی جائے، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا جائے کہ کب کب اس نے عدلیہ کے بارے میں کیا کہا ہے، اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد پھر ہم اس کو طلب کریں گے، اور یہ معاملہ اب ایسے ختم نہیں ہوگا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر اپنی نالائکیوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دے، اور یہ چیزیں اب ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے، پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو ہماری وکلا کمیونٹی تھی انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایک جج صاحب جو ایک سول جج تھے، ان کے حکم کی بنیاد پر اے سی کو جو تھا اسسٹنٹ کمشنر، اس کو ہتھکڑی لگائی گئی تھی، اور کیونکہ اس نے عدالت کی توہین کی تھی تو اس حساب سے اس کو ہتھکڑی لگی تھی، اور بعد میں وہ ہتھکڑی ختم ہو گئی جب اس نے معافی مانگ لی، تو اس کے باوجود جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، نوکر شاہی اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر چیف سیکرٹری صاحب اور چیف جسٹس صاحب مل کر اس معاملے کا حل یہ نکالتے ہیں کہ دونوں کو وہاں سے جو ہے وہ ان کا تبادلہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو وکلا کمیونٹی تھی وہ کافی ناراض تھی کہ اگر عدالت کا آرڈر ٹھیک تھا، اور اگر کوئی عدالت کے آرڈر کی توہین کرتا ہے اور عدالت نے اپنے آرڈر کو منوانے کے لیے اگر آرڈر پاس کیا ہے، تو اس میں کیا غلط تھا کہ کیوں نوکر شاہی کے سامنے جھکا گیا ہے؟ یہ ہماری عدلیہ کی ایک توہین ہے، یہ کہنا تھا ہم جو سینئر وکلاء ہیں۔ اب دوسری طرف عمر شیخ کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، عمر شیخ کا وہ جو انٹرویو ہے اس بنیاد پر میں نے بھی اس وقت بات کی تھی کہ عمر شیخ کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اگر ان کی ضمانت ہوئی ہے تو اس میں پروسیکیوشن کا کیا کردار ہے، اس میں آئی او کا کیا کردار ہے۔ وہ تو خود جو ہے وہ 4000 5000 لے کے، خود وکیل بھی انہوں نے خود رکھے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیسز ان کو کروا کے ضمانتیں لے کر دیتے ہیں، اور ان کی پوری ایک ملی بھگت ہوتی ہے، اور یہ ایک پوری ایک چین ہے
اور اس چینج کے ذریعے اور جو اس متعلقہ تھانے نے 3-4 کچہریوں میں جو چھوٹے جو ہے وہ حساب کا ان کا سسٹم ہوتا ہے اور وکیل انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ اگر وہ جو ملزم ہے وہ کوئی اور وکیل کرے گا تو وہ اس کے خلاف کیس لکھ کے لے آتے ہیں اور اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اور اسے کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں آپ ضمانت کیسے کرواتے ہیں، اور جب ان کی مرضی کا وکیل ہو تو تب جو ہے وہ ضمانت ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے تو خراب، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو آج سختی فرمائی ہے وہ بڑے ہیں اور وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اب عمر شیخ کو ان کا جواب دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ رپورٹ آ جاتی ہے تو عمر شیخ کی نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عمر شیخ کے خلاف پہلے بھی کافی درخواستیں ہیں، پھر ایک خاص طبقہ ہے جو عمر شیخ کے خلاف ہے، میڈیا میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، پھر شریف مافیا کو بڑی تکلیف ہے، پھر شریف مافیا کے خلاف بڑی کارروائیاں بھی ہوئی ہیں لاہور میں، اور شریف مافیا کے دونوں چاہے وہ ہوں ڈرگ مافیا ہو یا وہ جو قبضہ مافیا، ان کے خلاف عمر شیخ نے بڑی کارروائیاں کی ہیں، تو وہ ہضم پہلے نہیں ہو رہے تھے، اب عدلیہ کے خلاف بات کر کے عمر شیخ نے اپنے آپ کو مزید ڈسپیوٹڈ کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے کیا رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد عمر شیخ کی نوکری کا کیا بنتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔